جنوبی وزیرستان میں فورسز کا دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ، پاک فوج کے 3 بہادر جوان شہید۔ شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے کیپٹن اسامہ کی نماز جنازہ چکلالہ گیرزن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعظم نے کہا، قوم غیر ملکی پشت پناہی کے حامل دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف پرعزم ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا علاقائی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ امریکہ طالبان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ طالبان کی نام نہاد اخلاقیات کا زبردست نفاذ افغان عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے، ٹی ٹی پی پر فضائی حملوں کا فیصلہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ علاقائی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی پر سرجری کا عمل شروع ہو گیا۔ سلیکٹرز وہاب ریاض اور عبدالرزاق برطرف۔ آئندہ چند دنوں میں پی سی بی میں مزید تبدیلیاں متوقع۔ چیئرمین پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کے کوچز کو فری ہینڈ دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا، آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ جیسن گلسپی، گیری کرسٹن اور اظہر محمود کو جامع پلان وضع کرنے کی ہدایت۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہلکی بارش، موسم خوشگوار۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے مرکزی شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مختلف حادثات میں ایک شہری جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ میئر کراچی کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں، مانسون سیزن سے متعلق تیاریاں مکمل ہیں، قدرتی آفات سے نمٹنے کو تیار ہیں۔ نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ آج سے بحیرہ عرب سے مانسون ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ اسلام آباد، پنجاب اور کشمیر میں آج سے 16 جولائی تک تیز بارش کا امکان۔ 11 سے 15 جولائی تک خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش متوقع۔ 12 سے 14 جولائی کے دوران بلوچستان، سندھ کے اضلاع سکھر، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج گرم رہے گا۔ گزشتہ روز تربت گرم ترین شہر رہا۔ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تھر کی پیاسی دھرتی بارش سے مہک اٹھی۔ مٹھی اور گرد و نواح میں بارش، تھر کے باسیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ گڈی بھٹ پر جشن کا سما، ٹھٹھا اور گرد و نواح میں بھی بارش وبال بن گئی۔ گجو میں ہوٹلوں اور دکانوں میں پانی داخل۔ گھریلو صارفین 94%، ان میں 200 یونٹس تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے۔ گھریلو صارفین ہیں، ان کو اس کا فائدہ پہنچے گا 4 روپے سے لے کے 7 روپے فی یونٹ، اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 200 یونٹس کے بجلی صارفین کے لیے 3 ماہ کے ریلیف کا اعلان۔ کہا 4 سے 7 روپے فی یونٹ میں بجلی مہیا کی جائے گی۔ اطلاق کے الیکٹرک کے پروٹیکٹڈ صارفین پر بھی ہوگا۔ کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف نارتھ ناظم آباد کے شہریوں کا رات گئے احتجاج۔ کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر مظاہرہ، مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ کے الیکٹرک انتظامیہ نے دفتر کے دروازے بند کر دیے۔ نیو کراچی سیکٹر 5D میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی شناخت عمران سلیم کے نام سے ہوئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ سائٹ سپر ہائی وے پر نوجوانوں کی غیرت کے نام پر قتل کرنے کا انکشاف، لاش 2 ملزمان گرفتار۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر فلاور ملز کا آج سے ملک بھر میں گندم کی پسائی اور فراہمی بند کرنے کا اعلان۔ آٹے کی قیمت میں اضافے کا خدشہ۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں، گندم نہ خریدنے کے باوجود آٹے کے نرخ کنٹرول کرنا آسان نہیں۔ بلوچستان گڈز اونرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال جاری۔ 5 جولائی سے سامان کی ترسیل معطل۔
ٹرک مالکان کا احتجاجاً سڑکوں پر آنے کا اعلان۔ حساس ایجنسی کسی بھی شہری کی کال ٹریس کر سکے گی، حکومت نے ایجنسی کے مجاز افسر کو اختیار دے دیا۔ وفاقی کابینہ کی سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری۔ اعلامیے کے مطابق اختیار قومی سلامتی کے مفاد کے خلاف کسی جرم کے خدشے کے باعث دیا گیا۔ فون ٹیپ کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا، فارم 47 کی حکومت نے خود اپنی شہرت کاٹی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ایسا قانون بنانے سے یہ لوگ جیلوں میں جائیں گے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں قانون کے مطابق ڈیٹا ٹریس کرتی ہیں، صرف ایک ایجنسی کو اختیار دیا گیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا جواب۔ یہ دائرہ کار 50 ایجنسیز تک پھیلایا جائے۔ حکومت نے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور کرائم ڈیٹیکشن کے لیے استعمال کیا جائے، جو پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو بائی نوٹیفیکیشن آتھورائز کیا تاکہ اس کا مس یوز نہ ہو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ صدر مملکت نے کہا ملک کی بہتری اور ترقی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ تقریب سے خطاب میں کہا جتنی تنقید مجھ پر ہوئی کسی پر نہیں ہوئی، آزادی صحافت کے حق میں ہوں، میڈیا سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا۔ متناسب نمائندگی کے حساب سے تو سنی اتحاد کونسل کو 0 نشست ملنی چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے 2018 میں جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہوا آج وہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فلسطین میں پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ وسطی غزہ میں ایک گھر پر بمباری سے 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں اسکول پر بمباری سے 29 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 38,243 ہو گئی، 87,903 زخمی۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے اب تک 30 فلسطینی وکلا کو بھی گرفتار کر لیا۔ پوپ فرانسس کی ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کی اپیل۔ روس نے یوکرین میں شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام مسترد کر دیا۔ یو این سیکریٹری جنرل کی مذمت کو بھی دوہرا مراد قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مندوب نے کہا گوتریس نے کیف واقعے کی مذمت کی مگر سیتوساپول پر حملے پر خاموشی کیوں؟ کیف میں بچوں کے اسپتال کو ناروے کے دیے گئے میزائل نظام نے نشانہ بنایا۔ روسی حکام کے کیف میں حالیہ نظام یوکرینی ایئر ڈیفنس سسٹم میزائل گرنے سے ہوا۔ نیٹو کا 3 روزہ سربراہ اجلاس آج سے واشنگٹن میں شروع ہوگا۔ نیٹو کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ اجلاس میں یوکرین جنگ پر توجہ مرکوز۔ رکن ممالک کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید $43 ارب قرض کا اعلان۔ چین کے بڑھتے اثر و رسوخ سے بھی بات چیت کا امکان۔ صدر بائیڈن کی میزبانی میں اجلاس، برطانوی وزیر اعظم، فرانسیسی صدر سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت۔ نیٹو 1949 میں سرد جنگ کے دوران سابق سوویت یونین کے خلاف قائم کیا گیا تھا۔ 12 ممالک پر مشتمل اتحاد اب 32 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ نومنتخب برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور نئے اراکین اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والے ایم پیز میں برٹش پاکستانی بھی شامل۔ نومنتخب برطانوی وزیر شبانہ محمود نے بھی حلف اٹھا لیا۔ اس بار 263 خواتین بھی ہاؤس آف کامنز کا حصہ بنی۔ ہاؤس آف کامنز کے اجلاس میں لنزے ہوئل کو ایک بار پھر بلا مقابلہ اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کو پہلی شکست۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان چیمپئنز کو 9 وکٹ سے شکست دے دی۔ 211 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ نے 1 وکٹ پر پورا کیا۔ پاکستان چیمپئنز پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔